अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नावल जाने सितमगर की एपिसोड 33, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 33 की तरफ। जवाब हाँ में होना चाहिए डियर कज़न, वरना ये एसपी लाशें गिरा देगा। महरूसा की आंखों में देखकर उसे बहुत गहरी बात कहता वो वहाँ से निकल गया था। उसका लहजा जितना मोहब्बत भरा और नरम था, आंखों का तासुर उतना ही पुरस्रासा था। महरूसा ने अपने रूम में जाते जल्दी से शाहवेज़ का नंबर डायल करते हाजिम को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया था। क्या हुआ महरू, तुम ठीक हो? वो दोनों उसके यूँ अचानक एक साथ दोनों को कॉल करने पर फ़ौरन अलर्ट होते अपना काम छोड़ छाड़ उसकी जानिब आने के लिए उठे थे। ओहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक प्रॉब्लम हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ। महरूसा उनकी परेशानी समझती जल्दी से बोली थी। वो जानती थी उनके लिए वो क्या हैसियत रखती है। वो उसे मुश्किल में देखकर एक मिनट के लिए भी नहीं रुक पाएंगे। उनमें से किसी एक को भी कुछ होने पर उन तीनों की जान एक साथ अटक जाती थी। उनके दरमियान क्या रिश्ता था, कभी कोई जान नहीं पाया था, मगर इतना मजबूत रिश्ता आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। ये पहेलियाँ बुझवाना बंद करके तुम सीधी तरह से बोलोगी महरू, हमें फ़िक्र हो रही है तुम्हारी। हाजिम तशवीश भरे लहजे में बोलता उसे डपट गया था। वो एसपी हमदान सिद्दीकी ने मुझे प्रपोज़ कर दिया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये अल्फाज अदा करते महरू रो दी थी। चलो जी, इसकी कमी थी। शाहवेज़ गुस्से से पहलू बदलता सिगरेट सुलगा गया था, जबकि हाजिम का छत फाड़ कहका फ़ोन के स्पीकर में गूंजता उन दोनों को फ़ोन कान से दूर करने पर मजबूर कर गया था। महरू, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाजिम उसे फूट फूट कर रोता देखकर संजीदा होता हुआ बोला। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महरूसा इस वक्त छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। महरू, तुम भूल रही हो शायद कि तुम कोई आम लड़की नहीं, ब्लैक स्टार हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़े बड़े मसाइल तुमने हल किए हैं। तुमने फ़ौरन कहा कर दो उस एसपी को। शाहवेज़ ने सर्द सपाट अंदाज में उसको सर्जिश करते उसके आंसू को फ़ौरन मुंजमद कर दिया था। शाह, तुम क्या कह रहे हो? अगर महरू ने इनकार किया तो उसे शक हो जाएगा और हमारा प्लान और महरू की इतनी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। हाजिम ने शाहवेज़ को टोका था। मेरे लिए किसी भी प्लान से ऊपर महरू की खुशी है, और वो शख्स उसकी तरफ मोहब्बत भरा हाथ नहीं बढ़ा रहा। उसे महरू पर शक है, जिसकी खातिर वो ये खेल खेल रहा है। मैं नहीं चाहता महरू का दिल टूटे। शाहवेज़ सिकंदर ने पहली बार यूं सामने आकर अपनी फ़िक्र का इजहार किया था। उन दोनों को खामोशी से सुनती महरूसा की आंखों से आंसू एक बार फिर रवा हो चुके थे। वो दोनों आपस में उसकी खातिर लड़ रहे थे। दोनों को ही उसकी फ़िक्र थी, मगर दोनों की सोच और अंदाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। हाजिम उसकी हमदान से पसंदीदगी से वाकिफ़ था। वो चाहता था महरूसा को उसकी मोहब्बत मिल जाए, मगर वहीं शाहवेज़ को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो बाद में महरूसा का दिल टूटेगा और वो अपने ब्लैक स्टार को टूटा हुआ नहीं देख सकता था। महरू मोहब्बत करती है एसपी से, हाजिम ने उसे आगाह करना चाहा था। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। शाहवेज़ ने सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं खारिज करते बेतासुर लहजे में जवाब दिया था। एसपी निकाह नहीं करेगा, वो सिर्फ नाटक कर रहा है, ये देखने के लिए कि क्या महरूसा वाकई कोई खेल खेल रही है या नहीं। हाजिम ने अपनी मालूमात के मुताबिक अपने ख़यालात का इजहार किया था। बहुत ईमानदार है वो, अपनी ड्यूटी की खातिर अपनी जान दांव पर लगा सकता है तो ज़िंदगी भी लगा देगा। मैं ये फ़ैसला महरू पर ही छोड़ता हूँ, वो जो करना चाहे कर सकती है, लेकिन अगर इस सब में महरू को नुकसान पहुँचा तो मैं उस एसपी को नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखना तुम लोग। शाहवेज़ अपनी बात ख़त्म करता कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था, जबकि उसकी आखिर में बोली बात महरूसा का दिल चीर गई थी। मीर सर, मैं क्या करूं अब? महरूसा के आंसू एक बार फिर से बह निकले थे। शाह बिल्कुल ठीक कहता था, दिल के मामलात को बीच में नहीं लाना चाहिए था हमें।
بہت تکلیف دیں گے، حازم لال آنکھوں کو سختی سے میچتے بولا تھا، جس میں مہروسہ نے بھی اس کی بھرپور تائید کی تھی۔ تم ہاں بول دو اس ایس پی کو۔ حازم نے اپنے اندر کی بے چینی دور کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان، شاہ سر انہیں، مہروسہ اس مقام پر آ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بھی شاہویز اور حازم کا ٹکراؤ اس کی وجہ سے ہمدان سے ہو، کیونکہ یہ تینوں ہی اس کے لیے زندگی کے برابر تھے۔ قسمت کے لکھے کو آج تک کوئی نہیں روک پایا مہرو۔ خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ مجھے اور شاہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پاؤ گی۔ کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے انہیں ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے فل سپورٹ کرتا کال بند کر گیا تھا۔ ہیبا میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ڈنر کرنے بھی نہیں آئیں؟ کیوں شام سے خود کو روم میں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ نجمہ بیگم ہیبا کے روم کی لائٹ آن کرتے اس کے قریب آئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اس کی ایسی حالت انہوں نے تب دیکھی تھی جب اسے اپنے باپ اور اپنے شوہر کو ایک ساتھ کھویا تھا۔ ماما وہ ہیبا ان کے قریب آنے پر اپنا ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماما حازم زندہ ہیں، میں کہتی تھی نا آپ سے، آپ نے کبھی میری بات مانی ہی نہیں۔ ہیبا ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے بہتے آنسو نجمہ بیگم کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے، مگر انہوں نے اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ وہ اسے اپنے اندر کا غبار نکال دینا چاہتی تھیں جو اتنے سالوں سے وہ اپنے اندر دبا کر بیٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں حازم زندہ ہے۔ نجمہ بیگم کے انکشاف پر ہیبا جھٹکے سے ان سے دور ہوتی شاہ کی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی پتہ چلا ہے مجھے یہ بات۔ حازم یہاں آیا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر حازم نے منع کر دیا۔ نجمہ بیگم اس کے ناراضگی بھرے تاثرات دیکھ کر فوراً وضاحت دیتے ہوئے بولی تھیں، جبکہ ہیبا کو اس پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ وہ اسے آخر کس بات کی سزا دے رہا تھا؟ ماما وہ ایک گینگسٹر، ہیبا سے جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ میں جانتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے پانی پلایا تھا۔ ماما پلیز آپ ان سے کہیں نا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر واپس ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ وہ بہت غلط کام ہے، اس سے چھٹکارا پالیں۔ میں سروائیول میں پوری مدد کروں گی ان کی، پلیز وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ ہیبا ان کے ہاتھ تھامتی مرتجی لہجے میں بولی تھی۔ میں ایسا نہیں کروں گی ہیبا۔ دنیا والوں کے لیے وہ چاہے گینگسٹر ہو یا اس سے بھی زیادہ برا انسان، مگر میرے لیے وہ میرا بیٹا ہے، جس پر اس ماں کو پورا یقین ہے کہ وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا اور نہ کبھی غلط کر سکتا ہے۔ نجمہ بیگم اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی اسے وہیں ٹوک گئی تھیں۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیبا نے بے یقینی بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، نجمہ بیگم مضبوط لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ ماما وہ بلیک سٹارز ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے گھر برباد کیے ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے، معزز سیاستدانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر مارا ہے، چوری چکاری بینک لوٹنے جیسے یہ سب فعل غلط کرتا ہے آپ کا داماد، کیا آپ پھر بھی اسے سپورٹ کریں گی؟ ہیبا کو اپنی ماں کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم کیسے یقین کر لیں آپ پر آپی؟ کھڑے کھڑے تو کوئی بھی کسی پر بہت سارے الزام لگا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایک بھی پروف ہے ایسا جس سے حازم بھائی کا کوئی بھی غلط فعل ثابت ہو سکے؟ یا کوئی ایک بھی ایسا مظلوم انسان ہمارے سامنے لا سکتی ہیں جس پر حازم بھائی یا ان کے کسی گینگ کے فرد نے ظلم ڈھایا ہو؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پولیس آفیسر بننے کے بعد انسان دل اور جذبات سے بالکل عاری ہو جاتا ہے۔ حازم بھائی اتنے عرصے سے آپ کے سامنے اسی خوف سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہیں خوف تھا کہ آپ ایسے ہی ان پر یقین نہیں کریں گی۔ صبا آنکھوں میں نمی بھرتے بولتی ہیبا کا دل بے چین کر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے محکمے کا موسٹ وانٹڈ گینگسٹر تھا وہ، جسے پکڑنے پر بہت بڑی قیمت رکھی گئی تھی۔ آج تک اس کے حوالے سے نہ جانے کتنے کیسز اس کی فائل میں درج ہو چکے تھے، پھر اس کے گھر والے کیوں ماننے کو تیار نہیں تھے؟ چلو پری، سفیان بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، سب ایک ساتھ ہی شاپنگ پر نکلیں گے۔ 2 دن بعد پریسا کا نکاح تھا، جس کی شاپنگ کے لیے آج وہ سب خواتین ہی جا رہی تھیں،
اور ساتھ میں سفیان، احمد اور طلحہ بھی تھے۔ پریسا کی اس دن کے بعد سے سفیان سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سفیان اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ خود ہی سفیان کو زیادہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اب سفیان کے ساتھ ہونے اور اس کے دیکھنے سے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی، اور وہ ستمگر اپنی ہٹ دھرمی اور دھمکی آمیز رویے کے ساتھ بھی اسے نہ جانے کیوں اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے دل و دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچنے لگتے تھے۔ اس وقت بھی بیٹھی وہ سفیان کے ساتھ تھی مگر اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر شاہویز سکندر کی جانب جا رہا تھا، جب اچانک سفیان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ناراض ہو ابھی بھی؟ سفیان کا انداز انتہائی محبت دیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، پریسا نے اس کے گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے نارمل سے انداز میں جواب دیا تھا۔ سفیان کو اس کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا مگر وہ لوگ شاپنگ مال پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ واو، یہ کتنا خوبصورت لہنگا ہے، پری پر کتنا سوٹ کرے گا۔ انہیں شاپنگ کرتے کرتے رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب بس ایک نکاح کا جوڑا رہ گیا تھا جو کسی سے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پریسا پوری شاپنگ میں اتائی سی رہی تھی۔ اس کی نظریں پورا ٹائم ادھر ادھر ہی گھومتی رہی تھیں مگر کہیں بھی اسے اپنا مطلوبہ انسان نہیں دکھ پایا تھا۔ پری آؤ، اوپر والے فلور پر چلتے ہیں اپنی فیوریٹ چاکلیٹ آئس کریم کھانے۔ وہ لوگ اس وقت بلڈنگ کے 5th فلور پر تھے اور فجر ابھی مزید اوپر جانے کا ارادہ رکھتی تھی جہاں ان کا فیوریٹ آئس کریم بار تھا۔ پریسا نے انکار کرنا چاہا تھا مگر وہ سب ینگ پارٹی اس کے ساتھ گھسیٹتی لفٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ پریسا کو ان سب کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ دکھائی دی تھی جس کا مطلب وہ انہیں سمجھ نہیں پائی تھی مگر بنا کسی سے استفسار کیے ایسے ہی گمسم سی کھڑی رہی تھی۔ لفٹ سے نکل کر وہ سب دائیں جانب بنے ہال میں داخل ہوئے تھے مگر وہاں کا منظر دیکھ پریسا نے بے یقینی بھری نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا تھا جو آنکھوں میں محبت بھرے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پورے ہال کو اس کے فیوریٹ پھولوں اور بے شمار چاکلیٹ سے سجایا گیا تھا جن کے عین بیچ میں اس کا فیوریٹ چاکلیٹ کیک رکھا گیا تھا جس کے عین اوپر بڑا سا سوری لکھا ہوا تھا۔ سفیان بھائی تم سے بہت شرمندہ تھے اس دن کی وجہ سے، یہ سب انہوں نے ہی کیا ہے تمہارے لیے۔ فجر اس کا بازو تھامتی سفیان کے بالکل سامنے کھڑا کر چکی تھی۔ اس دن جو ہوا میں اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا مگر میرا یقین کرو پری، مجھے اس سب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک سے وہ سب کیا ہوا ہے۔ میں تمہیں کھونے کے خیال سے بہت ڈر گیا تھا۔ تم جان نہیں سکتی میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ سفیان اس کے سامنے دوزانو بیٹھا شرمندگی سے چور لہجے میں بولتا پریسا کا سارا غصہ پگھلا گیا تھا مگر اس کے دل میں اب بھی اس انسان کے لیے وہ احساس پیدا نہیں ہو سکا تھا جو وہ شاہویز سکندر کے لیے ان دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ مگر اس وقت اس نے اس ستمگر کا خیال جھٹکتے جھک کر سفیان کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا جو دیکھ کر سب کزنس خوش ہوتے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ سفیان اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے اسے لیے کیک کی جانب بڑھا تھا۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اگر اس انسان کو میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے تو دل میں کیوں داخل کر دیا؟ کیوں میں اس انسان کی جانب کھینچی جا رہی ہوں جو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، جس کے نزدیک میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پلیز اللہ، میرا دل اس کے لیے کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہے؟ پلیز کچھ ایسا کر دیں جس سے میرے دل کو سکون مل جائے، میرے سامنے اس انسان کی صورت واضح ہو جائے جو میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ پریسا نے آنکھیں جھپکتے ان میں آئے آنسوں کو اندر دھکیلتے اپنے رب سے دعا کی تھی جب اسی لمحے اچانک سے ہال کی دائیں جانب زوردار دھماکہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے ہر طرف بھڑک اٹھے تھے۔ وہاں کا اسٹاف آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر وہ آگ بجھنے کی بجائے لمحہ مہ لمحہ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ وہ سب لوگ افراتفری میں باہر کی جانب بھاگے تھے، کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں رہا تھا، سبھی اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پریسا نے بے یقین نگاہوں سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگتے سفیان کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے کیے اس کے سارے عہد ایک ہی سیکنڈ میں ٹوٹتے ان آگ کے شعلوں میں بھسم ہو گئے تھے۔
परीसा भी भागना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी, मगर वहाँ होती धकमपेन में उस अपना रास्ता बनाकर नीचे जाने की सकत नहीं थी। वहाँ फैलते धुएं की वजह से वो पूरी तरह खास से एक जानिब दीवार को थाम कर खड़ी हो गई थी। वो मरना नहीं चाहती थी, मगर इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसे सीढ़ियाँ उतरते लोगों में कहीं भी सुफियान समेत कोई भी शनासा चेहरा दिखाई नहीं दिया था। शायद वो सब वहाँ से निकल चुके थे। सीढ़ियों का रास्ता खाली होते देखकर उसने बुरी तरह खास से आगे जाना चाहा था। जब तेजी से भड़कती आग सीढ़ियों की रैकिंग को अपनी लपेट में लेती, उसके बच निकलने का रास्ता बंद कर गई थी। वहाँ हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। आग के शोलों की खौफनाक रोशनी परीसा की जान निकाल रही थी। वो खौफ के आलम में बुरी तरह से सकते वहीं दीवार के साथ लगती नीचे बैठ गई थी। तो क्या उसकी मौत का वक्त आ चुका था? लम्हा ब लम्हा करीब आती आग को देखते परीसा ने खौफ के आलम में सोचा था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वो किसी के लिए भी इतनी अहम नहीं थी कि कोई अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आता। कुछ देर पहले उससे मोहब्बत का दावेदार, उसके लिए जान देने के वादे करने वाला, एक बार फिर उसे फरामोश करता अपनी जान बचाकर भाग निकला था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।